اذان گرامی، ہم نے جناب سرور کائنات نے جو نظام دیا ہے، جو ریاست قائم کی تھی، جو دنیا بھر میں بحثیں ہو رہی ہیں کہ آج ریاست مدینہ کیا ہے، اور مختلف افکار، مختلف نظریات، مختلف ناموں سے اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہر آدمی اپنا ایک ورژن دے رہا ہے، اپنی ایک ریڈنگ دے رہا ہے، اپنے انداز سے پیش کر رہا ہے کہ سرکار دو عالم نے کیا نظام پیش کیا تھا۔ تو ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہم بتائیں کہ سرکار دو عالم کے اصول کیا تھے، جن اصولوں پہ آپ نے اس نظام کو قائم کیا۔ میں نے 2 اصول پیش کیے ہیں۔ پہلی مجلس میں کہا تھا عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ سرکار دو عالم نے سب سے پہلے بنیادی جو اصول ہیں، چاہے وہ حکومت ہو، ریاست ہو، نظام ہو، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، اس میں پہلی اور بنیادی چیز عقیدہ ہونی چاہیے۔ کبھی کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں اس وقت بزنس مین ہوں اور پھر میں مسلمان ہوں، مسجد میں مسلمان ہوں لیکن اپنے کاروبار میں ایک بزنس مین ہوں۔ نہیں، ایک مسلمان کاروباری میں، مومن کے کاروبار میں، ایک مشرک اور کافر کے کاروبار میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں تو ایک مسلمان ڈاکٹر، ایک مسلمان انجینئر، ایک مسلمان لائر، ایک مسلمان کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوگا تو اس میں فرق ہونا چاہیے۔ مومن اہل ایمان میں اور دوسروں میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں تک میں جملہ کہوں گا کہ اگر ایک مسلمان اور مومن سپورٹس پرسن بھی ہوگا تو اس کے کردار میں اور اوروں میں فرق ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ عزیزان گرامی، ہر چیز میں آپ کا ایمان بتائے گا، ہر چیز کے اندر انسان کا ایمان آپ کو روشن کر دے گا کہ نہیں، یہ واقعاً علی کا چاہنے والا ہے، سرور کائنات کے نظام کا ماننے والا اور ہے۔ اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں سپورٹس پرسن میں کیسے فرق ہو سکتا ہے، اگر ایک عام سپورٹس پرسن ہوگا وہ فوراً کہے گا I did it، وہ اپنی فیس دکھا کے کہے گا یہ میرا کمال تھا، لیکن اگر اہل ایمان ہوگا تو نسبت اللہ، رسول اور ایمان کی طرف دے گا۔ میری باتیں پہنچ رہی جانے گرامی؟ ایدان گرامی، ایمان کی علامات کچھ اور ہے۔ تو میں نے پہلا جو جملہ آپ کو کہا تھا کہ ایمان، عقیدے پہ ہمارا کبھی سمجھا۔ دوسرا، کل میں نے آپ کے سامنے عدالت کو پیش کیا تھا، جو افراد کل موجود تھے، عدل کو، عدالت کو پیش کیا۔ آج تیسرے کمپوننٹ، تیسرے اصول کو پیش کر رہا ہوں، the third principle of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہے اخلاق۔ مجھے سرور کائنات کے اخلاق کو پیش کرنا ہے، تو تیسرا کمپوننٹ ہے اخلاق۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات، میں نے کہا تھا کہ تمام ادیان کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے۔ اگر آپ بات کریں گے ہندوازم تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک کچھ تصور آئے گا، ایک تصور آتا ہے مثال کے طور پہ بت پرستی۔ جب آپ سکھ کہیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں شاید یعنی ان کے ایک ٹربن آ جائے، گرو نانک آ جائے، کڑا، مجھے نہیں معلوم، ایک پہچان ہوگی۔ عیسائی کہتے ہیں ہماری پہچان ہے محبت۔ سرور کائنات سے پوچھا آپ کے مکتب کی پہچان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جیسے ہر نبی کی کوئی پہچان رہی، میری پہچان ہے اخلاق۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ سرور کائنات آپ فرماتے ہیں میری پہچان، the recognition of my faith is ethics۔ لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ مذہبی ہو جائے اس میں اخلاق ہی نہیں ہوتا۔ میرے بہت سے بزرگ پہنچ رہے ہیں، زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں بھی آج کل ہاتھ نہ ملانا، یہ نماز زیادہ پڑھ رہا۔ بچے ایک جگہ پہ گئے تھے تو کہتے ہیں کہ ابو آپ روزے نہ ہی رکھا کریں۔ جب آپ زیادہ روزے رکھتے ہیں تو آپ زیادہ ڈانٹتے ہیں، آپ کا غصہ ناک پہ دھرا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے اچھا مکتب آل محمد کا مکتب ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کہے وہ مکتب جو آپ ہی کو نہیں بدل سکا وہ ہمیں کیا بدلے گا؟ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے اچھا مکتب ہمارا مکتب ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے سب سے اچھا اخلاق بھی آپ ہی کو دکھانا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی ہیں یا شاید پہنچ رہی ہیں، کوئی سننا بھی چاہ رہا ہے یا نہیں۔ میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا موضوع میں جو پہلے دن بدل لوں گا، نہیں تو اس کی بات نہیں بدلوں گا۔ تو تھرڈ کمپوننٹ، سرور کائنات کی پہچان ہے آپ کا اخلاق۔ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن سنیے گا۔ یہاں تک کہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن بھی گواہی دیتے تھے کہ اگر رسول خدا کافر و مشرک سے بھی بات کرتے ہیں تو مسکرا کے۔ پہچان سرور کائنات کی کیا تھی؟ تبسم، عربی میں کہتے ہیں نا
عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. He was always smiling. کائنات دائماً یتبسم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم was always smiling. مولا امیر کے لیے ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا. آپ کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن نے کہا یا علی آپ میں ساری خوبیاں ہیں بس ایک برائی ہے. مولانا نے کہا برائی کیا ہے؟ کہا آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے. گھمسان کا رن پڑا، سب بھاگ رہے ہیں آپ پھر بھی مسکرا رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. میں نے تو جنگ کا نام بھی نہیں لیا بھائی، اور سب بھاگ رہے ہیں، آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. جناب مولا کائنات کے لیے ملتا ہے جیسے سرور کائنات ہمیشہ مسکراتے تھے. آج سائیکالوجسٹ نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ ٹیلی فون پہ بھی کسی سے بات کریں، مسکرا کے بات کریں گے تو وہ دیکھ نہیں رہا پھر بھی سمجھ جائے گا یہ مسکرا کے بات کر رہا. حبیب خدا نے کہا ہمیشہ مسکرا کے بات کرو. اچھا ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جاب پہ جاتے ہیں، کام پہ ہوتے ہیں تو وہاں اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوتے ہیں، وہاں مسکرا کے بات کرو. کیوں؟ کیونکہ شوکیس ہے، وہاں ریاکاری آسان ہے. ہر آدمی کہے گا کون ارے برا اخلاق والا آدمی ہے، تو کیا ہوگا؟ ہر آدمی جاب پہ مسکرائے گا. As soon as you come home the real you comes out. ایسا ہوتا ہے. خاموشی بتا رہی ہے بس مجھے ہی پتا ہے ایسا سب کچھ. ہاں میں نے آپ کو پہلے کہا پہلے دن سے کہ میں ایک طرفہ بات نہیں کرتا، تھوڑا سا مجھے کنیکٹ رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے. The real you comes out. اسکول سے آئے، یونیورسٹی سے آئے، بسہ پھینک دیا، کھانا تیار ہے، منہ چڑھ کے پتہ چلتا گھر آ گئے. حبیب خدا فرماتے احسنکم the best of you are the ones who are best for their families. باہر تو سب اچھے اخلاق میں ہی ہوتے ہیں. The best of you احسنکم احسنکم لأہل بیتکم. تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھے ہیں. فرماتے ہیں میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہوں.